کہ بیائی کے دروازوں کو بند کرو، جہاں سے بیائی پھیل جاتی ہے انہیں دروازوں کو بند کر دو۔ جب وہ دروازے بند کر دیے جائیں گے تو بیائی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ جو آتے ہیں بیائی کی طرف من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، جو عورتیں بیائی میں مبتلا ہے، تو فرمایا فاستشہدوا علیہن، گواہ لیاؤ ان کے بارے میں، اربعۃ منکم، 4 مرد تم میں سے، فإن شہدوا، اگر وہ گواہی دے، 4 آدمی گواہی دے کہ یہ عورت بدکاری میں مبتلا ہے، تو فأمسکوہن، ان کو روکو، فی البیوت، گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ اللہ مقرر کر دے ان کے لیے کوئی راستہ۔ اس آیت میں کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات، اگر کوئی عورت زناکاری میں مبتلا ہے، اللہ نہ کرے، تو اللہ پاک نے فرمایا 4 گواہ چاہیے کہ اس کے اوپر گواہی دے دے کہ یہ زناکار بدکردار عورت ہے۔ جب یہ 4 بندے گواہی دیں گے، پھر اللہ نے فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان عورتوں کو گھروں میں روکو۔ کیا مطلب؟ کہ 4 بندوں نے گواہی دے دیا یہ عورت زناکار ہے، اب اللہ پاک فرماتے ہیں اس عورت کو گھر میں روکو۔ گھر میں روکنے کے بعد جن 4 بندوں نے گواہی دی ہے ان کی جان پڑتال کرو، یہ گواہی دینے والے عادل ہے، صحیح لوگ ہیں۔ اگر ان گواہی دینے والوں میں سے کوئی ایک آدمی غلام ہو تو اس ایک غلام کی وجہ سے 4 کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، یا اسی طرح ان 4 گواہوں میں سے کوئی ایک کافر ہو تب بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ان 4 گواہوں میں سے کوئی ایک محدود فی القذف ہو، یعنی اس کو کسی جرم کی وجہ سے حد لگایا گیا ہو، تو تب بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا عورتوں کو گھروں میں روکو، گواہوں کی جان پڑتال کرو۔ اگر ان 4 گواہوں میں سے نہ کوئی غلام ہے، نہ ان میں سے کوئی کافر ہے، نہ ان میں سے محدود فی القذف ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، تو پھر ان 4 بندوں کی گواہی قابل قبول ہے، پر اس کے لیے بھی شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ 4 بندے یوں گواہی دے دیں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے یوں دیکھا ہے جس طرح کی سوئی کی سوراخ میں دھاگے کو ڈالا جاتا ہے، اس طرح سوئی کی سوراخ میں دھاگے کو ڈالا جاتا ہے، اسی طرح زنا کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ جب اسی طرح گواہی دینے والے گواہی دے، تب تو پھر اس عورت یا اس مرد پر اللہ کا قانون جاری کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر ایک مرد اور عورت یہاں سے گزر رہی ہو اور 4 بندے کہے کہ نعوذ باللہ یہ بدکردار ہے، یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، یہ گواہی ہم نے تو بہت آسان کر دیا۔ سزا قانون جاری ہونے کے لیے 2 شرط ہیں۔
یا گواہ ہو یا مجرم خود اقرار کرے، یا مجرم خود اقرار کرے، پھر اللہ کا قانون جاری کر دیا جائے گا۔ یہاں تک ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ ایک مجرم نے اقرار کیا گناہ کا لیکن عین موقع پر وہ منکر ہو گیا، تب بھی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ شبہ آیا۔ کیا آیا؟ الحدود تنطری بالشبہات، کہ حدود شبہات کی وجہ سے دفع ہو جاتی ہے، شبہات کی وجہ سے دفع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فامسکوہن فی البیوت کا یہ مطلب ہے کہ ان کو، عورتوں کو گھروں میں روکو، گواہوں کی جان پڑتال شروع کرو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت، اور یجعل اللہ لہن سبیلا، یا یہ کہ مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آخری جملے کا مطلب یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او یجعل اللہ لہن سبیلا کا مطلب یہ ہے کہ البکر بالبکر جلد مئۃ وتغریب عام۔ آپ نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے سزا دے دو۔ کتنے؟ 100 کوڑے ایک، اور 1 سال کے لیے ان کو جلا وطن بھی کر دو، تاکہ وہ توبہ کرے، آئندہ اس قسم کی غلط حرکت نہ کریں۔ اور دوسرا جملہ ہے حدیث کا، نبی علیہ السلام نے فرمایا السیب بالسیب جلد مئۃ والرجم، اگر شادی شدہ آدمی یا مرد زنا کریں تو ان کے لیے اللہ کا حکم سنگسار ہے۔ کیا ہے؟ سنگسار ہے۔ سنگسار کا طریقہ یہ ہے، اگر مرد ہے تو اس کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور پتھر ان کے اوپر برسائے جائیں گے یہاں تک کہ مر جائیں۔ پر یہاں ایک بات ذہن میں رکھو، سب سے پہلے پتھر وہ پھینکیں گے جنہوں نے گواہی دی ہے، جنہوں نے، اگر ان گواہی دینے والوں نے پتھر مارنے سے انکار کر دیا تو مجھے اور آپ کو پتھر مارنے کی اجازت نہیں۔ ہم لوگ تو بڑے جذباتی ہیں، ہم لوگ تو جرم کہاں ہوتا ہے اس کا انتقام ہم پاکستان میں لے لیتے ہیں، تو ادھر جا کے لے لو جہاں ہوا ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ سب سے پہلے کون پتھر ماریں گے؟ گواہی دینے والے۔ اگر گواہی دینے والے نہیں ہیں، مجرم نے خود اقرار کیا قاضی صاحب کے سامنے، تو پھر سب سے پہلے پتھر قاضی صاحب مارے گا۔ کون مارے گا؟ قاضی صاحب، مفتی صاحب مارے گا، پھر اس کے بعد ہم ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل فرمایا، وہ بے حق، اللہ کے نبی نے رجم بھی فرمایا، سنگسار بھی کیا ہے، کوڑے بھی لگائے ہیں، اور فرمایا قیامت تک یہی قانون جاری رہے گا، اس کے اندر ترمیم نہیں ہوگی۔ تو مرد زناکار کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے یہاں تک کہ مر جائے گا۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے ایک کھڈا بنایا جائے گا، اس میں اس کو کھڑی کر دی جائے گی، اور اس کے کپڑوں کو جسم پر باندھ لیا جائے گا، اس کے بعد پتھر برسائے جائیں گے۔ یہ مسئلہ سب کو سمجھ آئے؟ آگے چلو۔ واللذان یاتیانہا، اور وہ 2 مرد جو آتے ہیں تم میں سے اس برے کام کے لیے، مرد مرد کے ساتھ اگر بدفعلی کرے، غلط کام کرے،
تو اللہ نے فرمایا فآذوہما، انہیں سزا دے دو۔ اب آپ دیکھ لو، زنا کا تو حد اللہ نے مقرر کر دیا، چوری کا حد اللہ نے مقرر کر دیا، تہمت کا حد اللہ نے مقرر کر دیا، قتل کا حد اللہ پاک نے، پر جو مرد کے ساتھ بدفعلی کرے اللہ پاک نے فرمایا سزا دے دو، حد مقرر نہیں ہے۔ حد دیکھ لو آیت کی طرف، حد اللہ نے مقرر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بدترین عادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے قوم لوط پر پتھر برسایا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے سزا کا ذکر نہیں فرمایا۔ کیا مطلب؟ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہی لوگ، سمجھ آیا مسئلہ؟ اور بعض حضرات فرماتے ہیں ان کے اوپر دیوار گرایا جائے تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم دو مردوں کو دیکھو گے کہ قوم لوط والی بیماری میں مبتلا ہے تو فرمایا فاقتلوا الفاعل والمفعول به، دونوں کو قتل کرو، دونوں کو قتل۔ اس لیے حدیث میں یہ بھی ہے، ترمذی شریف میں یہ روایت غالباً موجود ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے اسے ذبح کرو، زمین کے اندر دفنا دو۔ کیا کرو؟ کیونکہ اس جانور میں عیب آ گیا، اب وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، زمین میں دفنا دو۔ مرد کے ساتھ بدفعلی کرے تو وہ زمین کے اوپر گھومنے کے قابل ہے، ہرگز نہیں ہے۔ آج اس بابرکت مہینے میں زنا کی اور لواطت کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، کھلے عام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ پاک ہمارے اوپر کیا رحمتیں برسائے۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ ریلوے اسٹیشن کے تھانے میں ہے، مجھے کہا استاد جی آپ کو کیا پتا یہ جتنے ہوٹل ہیں آج کل تو بجائے عورتوں کے لڑکے وہاں چلائے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے، ہم کیا ترقی کریں گے؟ ہمارے نسلیں تباہ اور برباد ہو گئے ان گناہوں میں، اور ہمارے اس دور کے جوان اللہ معاف کرے میک اپ اور سرخیاں ان کی جیب میں ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ پہلے زمانے میں عورتیں جب یہ لگاتی تھی تو انہیں شرم آتی تھی عورتوں کو، آج مردوں کو شرم نہیں آتا۔ 24 گھنٹے پاؤڈر لگاتے ہیں، کریم لگاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، حسن اللہ کی طرف سے ہے، سمجھ آیا؟ وہ ایک آدمی تھا، کالا تھا، مفید طالبین کتاب میں واقعہ لکھا ہوا۔ اس نے ایک دن سوچا کہ میں اتنا سیاہ ہوں، اتنا کالا ہوں، سفید کیسے بن جاؤں گا؟ تو انہوں نے برف لے لیا، برف لینے کے بعد اس کو اپنے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار پورا جسم اتنا کالا ہے، برف ملنا شروع کر دوں گا، ہو سکتا ہے کہ سفید بن جاؤ۔ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندے خطرہ یہ ہے کہ کئی تیری وجہ سے یہ برف سیاہ نہ ہو جائے، تیرا سفید ہونا بہت مشکل ہے، یہ برف کالا نہ ہو جائے۔ وہ اللہ کے بندو دن رات کریمیں لگاتے رہو گے، خوبصورتی ان چیزوں میں نہیں ہے، حسن اور خوبصورتی اللہ کے دین میں ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جانے، اور وہ دو مرد یاتیان آج جو آتے ہیں تم میں سے اس برائی کی طرف، فاذوہما انہیں سزا دے دو۔ کچھ احادیث سنو اور مسائل سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا قال من اتا حارثا او امرأة في دبرها او كاهنا فصدقه فقد كذب فقد كفر بما انزل الله على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا مسئلہ سمجھو،
جب ماہوار بیماری عورت کے اوپر آ جاتی ہے، اس ماہوار بیماری میں اپنے گھر والے کے ساتھ ملنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ماہوار بیماری کی حالت میں اپنے گھر والی کے ساتھ ملتا ہوگے۔ دوسری بات، او امرأتن فی دبورہا، یا ایک آدمی اپنے گھر والی کو پخانے والی جگہ سے استعمال کرتا ہو۔ نمبر 3، یا ایک آدمی کسی کاہن جادوگر کے پاس چلا جائے اور جادوگر کاہن جو کچھ کہتا ہے اس میں اس کی تصدیق کر لیا کہ یہ سچ کہتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس آدمی نے اللہ کے اس کتاب کو جھٹلایا جس کو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کے اوپر نازل کیا ہے۔ مسلمانوں احتیاط کرو، پہلے 2 مسائل کو سمجھو، اس میں احتیاط کرو۔ اگلا حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ملعون من اتی امرأۃ فی دبورہا، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ پخانے والے راستے میں ملتا ہے، ملاقات کرتا ہوں۔ یہ لواطت ہے، کوئی مرد کے ساتھ کرے تب بھی لواطت ہے، کوئی عورت کے ساتھ کرے تو تب بھی لواطت اور حرام ہے۔ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، گھر والی آپ کا فصل ہے، اپنے فصل میں آؤ جہاں سے آنا چاہتے ہو، لیکن راستہ ایک استعمال کرنا پڑے گا، راستہ ایک استعمال کرنا پڑے گا۔ اگلے حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی عز و جل اس آدمی کی طرف رحمت کے نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو آدمی اپنے گھر والے کے ساتھ دبر کی ذرعِ بدفعلی کرتا ہو، رحمت کی نگاہ سے اللہ اس کو نہیں دیکھے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ، 4 قسم کے بندے ہیں جو صبح اور شام اللہ کے قہر اور عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ 4 کون ہے؟ پہلا المتشبہون من الرجال بالنساء، وہ مرد جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب ہے، قہر ہے، لعنت ہے۔ مرد اس کا حلیہ عورتوں کی طرح، اٹھنا بیٹھنا عورتوں کی طرح، بولنا عورتوں کی طرح۔ تو اللہ نے تجھے مرد بنایا، تجھے کیا ہو گیا کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت کر لیتے ہو؟ لباس دیکھ لو، آج کل ہمارے جوان حضرات جو لباس پہنتے ہیں یا تو عورتوں والے لباس، رنگین لباس مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہمارے جوانوں کے لباس دیکھو رنگین، یہ جائز نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت۔ اور نمبر 2 نبی علیہ السلام نے فرمایا والمتشبعات من النساء بالرجال، ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتی ہے، چھوٹے چھوٹے بال بنا لیتی ہے، نہ جسم کے اوپر برقع، نہ چادر، نہ کوئی اور چیز، ایسے عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور نمبر 3 نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی یأتی البہیمہ، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو جانور کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ اور نمبر 4 والذی یأتی الرجال، اور ان لوگوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ ان سب پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ آؤ سبق کی طرف۔ واللذان یرمدون مرضیاتیان، جو آتے ہیں منکم تم میں سے فعظوما، انہیں سزا دے دو۔ فإن تاب، اگر انہوں نے توبہ کیا، واصلح، اور اصلاح کی اپنے عمل کا،
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کرو دونوں سے ان اللہ تعالی تواب الرحیم یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے انما التوبۃ یقیناً توبہ اللہ اللہ کی عن الذین ان لوگوں کے لیے ہے یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا بجہالت نہ سمجھی کے ساتھ گناہ کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے ثم يتوبون پھر وہ توبہ کرے ما من قریب فوراً اولئک وہ لوگ یتوب اللہ علیہم اللہ مہربانی کرتا ہے ان پر وکان اللہ ہے اللہ تعالی کے ذات علیم جانے والا اور حکمت والا ولیست توبۃ نہیں ہے توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون السیئات جو عمل کرتے ہیں برے حتی یہاں تک اذا حضر جب حاضر ہو جائے احدهم الموت ان میں سے کسی ایک کے لیے موت قال کہتا ہے انہیں تبت الآن اب میں توبہ کرتا ہوں یہ توبہ قابل قبول ادھر نزع موت کے حالات ہیں ادھر کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا اب یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے ساری زندگی حرام کمایا حرام کھایا آخری عمر میں کہتا ہے میرا توبہ نہیں توبہ تب قبول ہوگی کہ حرام مال جو کمایا جو کھایا جو ہے ان سب کو ختم کر دو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے کہ توبہ ادھر پھر بھی وہ حرام کھاتا رہتا ہے اسے حرام میں مبتلا ہے ایسے توبہ بھی قابل قبول نہیں ہے وَلَلَّذِينَ اسی طرح اور وہ لوگ یموتون جو مر جاتے ہیں وَهُمْ كُفَارٌ اس حالت میں کہ وہ کافر ہوں ان کی توبہ بھی قابل قبول اولئک وہ لوگ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے عذاب الیما دردناک عذاب یا ایھا الذین آمنوا یہ 8 واں حکم ہے انشاءاللہ کل بیان